صورت دیکھ کر نہیں، سیرت دیکھ کر ہم سفر ڈھونڈنا، کیونکہ مشکل اور بڑھاپے میں اچھے چہرے کام نہیں آتے۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیے۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھو لیتے ہیں۔ اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ سچائی اور نیکی کا رستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا رستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل تباہی ہے۔ عقل مند کو مشورہ نہ دو، کیونکہ اس کو اس کی ضرورت نہیں، اور جاہل کو بھی مشورہ نہ دو، کیونکہ اس نے ماننا نہیں۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے، لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ کسی کو خوشی دینا ایک صدقہ ہے، لیکن کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ضرور واپس ملے گا۔ جمع کی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ اللہ جل شانہ کا پاک فرمان ہے، جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ یہ جس چیز کو خدا کے سوا پکارتے ہیں، خواہ وہ کچھ ہی ہو، خدا اسے جانتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جب تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی تو میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص صرف اس بنا پر جنت میں داخل ہو گیا کہ وہ قیمت یا قرضے کا تقاضا کرتے ہوئے اور ادائیگی کرتے ہوئے نرمی برتا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اسے قرضہ معاف ہی کر دیا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔